چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محفل حضور کے نظر میں ہو اس میں بندے تھوڑے ہو سکتے ہیں، محفل چھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کھولتے ہیں اور قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم حضور کی نظر میں ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس پر ایک چھوٹی سی دلیل عرض کروں کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے اندر ہے اور مولا علی کے برادر محترم ابی طالب کے بیٹے جعفر طیار سورہ مریم کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ مریم کہاں پڑھی گئی ہے؟ حبشہ میں۔ نبی پاک کدھر ہیں؟ مکہ میں۔ شاباش بیٹا، نبی مکہ میں ہے اور نجاشی حبشہ میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے قرآن سن کے۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اللہ نے، بیٹا مجھے دیکھے نا یار آپ، اللہ نے مکے میں آیت نازل کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ قرآن سن کے جو رو رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں کہ مکہ کہاں، حبشہ کہاں؟ اگر نبی ایک غیر مسلم کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر اگر امتی قرآن لے کر بیٹھ جائیں تو وہ مصطفیٰ کی نظر میں کیسے نہیں ہوں گے؟ تو اب جس کا ایمان ہے کہ ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں وہ سرکار کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی نظر میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، آمین کہیں۔ بانیان کو اللہ حسینی لنگر سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے پروردگار انہیں حیدری لنگر نصیب فرمائے، آمین کہیں سارے، صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن حکیم کا 12واں سورہ ہے اور میں اس کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ بول نہیں سکا آپ میں سے سورہ یوسف کا نام سن کے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ دو نسبتوں سے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، ایک تو قرآن کی سورت کا نام ہے، پھر نبی کی نسبت پر ہے، ڈبل سبحان اللہ بنتا تھا، آپ سنگل بھی نہیں کہہ سکے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ یوسف ہے، 12واں سورہ ہے اور آخری آیت ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس طرح سنتے ہیں، اللہ فرمایا سردار میری طرف دیکھو یار، کو بندہ سجے کھبے نہ دیکھے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بھائی مالک آپ کی عمر دراز کرے، میں دوبارہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اچھا یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ گاؤں، میں بڑی دفعہ آیا ہوں، میرا اپنا گاؤں ہے یہ، اب تو سچی مچی وہ تردد نہیں ہے میرے ساتھ، نہ وہ تکلف ہے میرے ساتھ، میرا بالکل ایسے ہے جیسے میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ اس گاؤں میں سنی شیعہ تمام دوست رہتے ہیں اور سارے اکٹھے سنتے ہیں، کم از کم مجھے اور کسی کا نہیں پتا، مجھے تو سارے آ کے سنتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے کسی کی دل شکنی نہیں کرنی بلکہ قرآن پڑھنا ہے۔ تو قرآن حکیم پڑھنا ہے تو تمام اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔
اللہ فرما رہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لقد میں جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. آگے جو قد ہے اس کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم، ان کے جو قصے ہوتے ہیں، ان کے قصے، ان کا ذکر. اوے بیٹا تھوڑا قریب آ جاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں نزدیک آ جاؤ. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی بندہ جو ہے بس امانت رکھ گیا کسی کو. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کا جو ذکر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے عبرۃ لأولی الالباب. اگر سیانے بندے ہونا عقل والے تو ان میں ان کا ذکر ہو تو وہ سبق لے کر اٹھتے ہیں. نہیں مزہ نہیں آیا، میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے 2 دفعہ شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا. ان کے ذکر میں عقل والوں کے لیے سبق ہے. ان کے ذکر میں عقل والوں کے لیے سبق ہے. اللہ عمر دراز کرے. اس طرح بولتے ہیں. پھر فرمایا ما کانا حدیث یفترا، ان کے ذکر کو من گھڑت قصے نہیں سمجھنا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ ہمارے تو سارے دین کی تصدیق ہی ان کا ذکر کر رہا ہے. وتفصیل کل شیء، اور ہم نے ان کے ذکر کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا. وہدن، اور شک نہ کرنا ان کے ذکر میں ہدایت ہے. وہدن، اور شک نہ کرنا ان کی بات میں ہدایت ہے. ہدایت نہیں، آپ چپ ہیں. لفظ ہدن کا معنی ہدایت تو ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو، دور دور تک پانی ہو، اچانک اسے ایک جزیرہ مل جائے تو عربی میں اسے ہدن کہتے ہیں. اب اس جزیرے کا معنی ہے آسرا، آسرا، سہارا. اب اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا ان کے ذکر میں غریبوں کا آسرا ہے، ان کی بات غریبوں کا سہارا ہے. پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ہے ان کی. بات کن کی ہے؟ نہیں آواز آئی. کن کی ہے؟ نہیں مزہ آیا. کن کی ہے؟ اب اس بات صاحب آپ نے بڑی دفعہ پہلے بھی اس آیت کو میری زبان سے اسی طرح سنا ہوگا، لیکن آج میں انتہائی، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں یار، میں انتہائی شارٹ لفظوں میں آپ کو قرآن کا ان سمجھاتا ہوں. شبیر جان صاحب بڑی دفعہ آپ نے اس آیت کو میری زبان سے یقیناً پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج میں چونکہ شیعہ سنی سارے دوست اکٹھے ہیں، اس لیے میں آپ کو آج اس کا، اس قرآن کے اس لفظ کا ہیم سمجھاتا ہوں کہ یہ اللہ نے ان کس کو کہا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا. اللہ نے اس آیت میں کن کے ذکر کا یہ فیض کہا؟ وہ ہیں کون جن کے ذکر میں اتنی طاقت ہے؟ کون ہے؟ ہم ہیں. کون؟ نہیں، ایک ہوتا ہے ہو، معنی اس ایک کا ذکر. ایک ہوتا ہے ہما، معنی ہے ان دو کا ذکر. لیکن یہاں نہ تو ہو آیا اور نہ ہما آیا، یہاں تو ہے ہم. پتہ چلا ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، زیادہ ہیں جن کا ذکر یہ فیض رکھتا ہے. اگر اس میں ہما آتا تو ہم سمجھتے کہ 2 نبیوں پہ آیت سورہ مبنی ہے، یوسف اور یعقوب کی بات ہے پوری صورت میں، لہذا نبیوں کے ذکر میں یہ فیضان ہے. لیکن اگر انبیاء کے ذکر میں یہ فیضان ہوتا تو آیت یوں آتی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. شک نہ کرنا ہم نے
نبیوں کے ذکر میں یہ ساری طاقت اور یہ سارا فیض رکھا ہے، لیکن قرآن نے کہا بات صرف نبیوں کی نہیں، ہیم کی بات ہے۔ اللہ اس ہیم میں کون کون شامل ہے؟ مالک فرماتا ہے میرے بندو سورہ یوسف پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے اس میں نبی کی آل شامل ہے۔ مزہ آیا مجھے، نبی کی آل شامل ہے، یعقوب کی آل کا ذکر ہے۔ اچھا یا اللہ تو پھر فرمایا اس میں نبیوں کی زوجہ ازواج شامل ہیں، اس میں یوسف کی بیوی شامل ہے، اس میں یوسف کی دوسری بیوی شامل ہے، اس میں حضرت یعقوب کی زوجہ شامل ہے۔ اچھا یا اللہ تو پھر فرمایا مصر میں جو یوسف کے مرید ہوئے وہ سارے صحابہ شامل ہیں۔ نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مصر میں یوسف کے جو مرید ہوئے وہ سارے صحابہ شامل ہیں۔ ادھر کنعان میں جو یعقوب کے مرید ہوئے وہ سارے صحابی بھی شامل ہیں۔ اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا اس کے بعد وہ جو چھوٹا سا بچہ جس نے یوسف کی عزت پر پہرا دیا تھا اس بچے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا یا اللہ تو پھر فرمایا وہ جو بھیڑیا نبی کا حیا کر رہا تھا، نبی کی نسبت والے جانوروں کے ذکر میں بھی یہی فیض ہے۔ پتہ چلا آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اس بات پہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ انبیاء کا ذکر، صحابہ کا ذکر، آل رسول کا ذکر، اولیاء کا ذکر، اور اللہ والوں کے ساتھ جو جانور نسبت رکھے نا وہ بے شک کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، وہ جانور بے شک کتا ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے اللہ کا ان۔ اب اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، نہیں آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اب اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، نہیں آگے بڑھوں گا، شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا۔ نبی کی ہر نسبت کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، نہیں نبی کے ذکر میں، نبیوں کے ذکر میں، نبیوں کی نسبت کے ذکر میں، نبیوں کی آل کے ذکر میں، نبیوں کی اولاد کے ذکر میں، نبیوں کے صحابہ کی ذکر میں، نبیوں کے امت کے ولیوں کے ذکر میں، اور ان ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے جانوروں کے ذکر میں غریبوں کا آسرا ہے۔ مزہ آیا ہے مجھے، رحمت ہے۔